ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ علی کے بیٹے کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ حضرات، مولائے کائنات کے بیٹے کی موجودگی شہزادہ حضور نبی ملت کی شکل و صورت میں منبر شریف پر ہے۔ ہم دیکھیں اور چہرے کی تلاوت کریں۔ استاذ گرامی حضرت علامہ فیروز احمد حیدر القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی والنورانی کا پہلا شعر کہ بیاں کیسے ہو رتبہ نبی ملت کا، نبی سے ہے خون کا رشتہ نبی ملت کا۔ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا ہے میرے ذہن میں بھی کچھ اشعار خون کے حوالے سے ابھرے ہیں۔ میں اجازت لیتے ہوئے، علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے اور آپ کی محبتیں چاہتے ہوئے یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ سنیں محبتوں کے ساتھ کہ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے۔ بات خون کی ہوئی ہے، ہم حسین والے ہیں دغا نہیں کرتے۔ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے، اور ان کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ ان کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ یہ ستم کے بدلے بھی بد دعا نہیں کرتے۔ ان کے خون میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانقاہ حیدریہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور نبی ملت، حضور بدر شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیے یا حسین، اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یا حسین، یا حسین۔ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے، اور ان کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ یہ ستم کے بدلے بھی بد دعا نہیں کرتے، اور حشر میں کس سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ ایک شعر سن لیجئے۔ حشر میں کس سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے، جو یہاں کبھی ذکر کربلا نہیں کرتے، جو یہاں کبھی ذکر کربلا نہیں کرتے۔ جب بات کربلا شریف کی آئی ہے تو دو تین شعر اور سن لیجئے کہ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ اور جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ مولا حسین نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا. مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر سب کچھ بچا لیا. حالانکہ یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ جب سب کچھ لٹ جائے گا تو سب کچھ بچے گا کیسے. لیکن دیکھیے مولا حسین کو کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. اور ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. ہم آسیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. حضرات بڑی محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ حضور نقیب الاولیاء کی بارگاہ محبت میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں. پورا مجمع دل جمعی کے ساتھ اور پرتباق لب و لہجے میں استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خانقاہ حیدریہ، فیضان حضور نبیل ملت، حضور نقیب الاولیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے ساحل اترے، زمیں کی گود میں مہتاب آسماں اترے، اور اجالا عشق رسالت کا بانٹنے کے لیے میرے رسول کے بیٹے کہاں کہاں اترے. حبیبی یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تمہارے ایک اشارے پہ سب کی نجات ہو کے رہی. یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تمہارے ایک اشارے پہ سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا. جو شب کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا. جو دن کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، سامعین جلسہ، ناظرین کرام، آج کی اس باعظمت و باوقار بزم کا انعقاد برادر طریقت محترم جناب اسلام حیدری صاحب نے جس غرض و غایت کے تحت کیا، ہر آنے والا افراد و اشخاص بخوبی آشنا ہے کہ انہوں نے جشن عقیقہ کے مبارک اور مسعود موقع پر حصول برکت کی خاطر اس بزم کا انعقاد کیا. رب قدیر کی بارگاہ میں میری دعا یہی ہے اور آپ سب کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ جس بچے کا جشن عقیقہ ہے، رب قدیر اس بچے کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، نیک اور صالح بنائے، علم دوست بنائے، اور انہیں اور ان کی ذریت کو دین کی خدمت کی خاطر قبول فرما لے. آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت مطلوعہ پہ روشنی ڈالنے سے پیشتر بہتر یہ تصور کرتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے زمانے کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد النبی المی وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات کا فرمان، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا مطلب، مقصد، مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنے خوف کی دعوت دی. آپ کہو گے پیر صاحب کون سی نئی بات بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات بتائیں. ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی، ہمارے علاوہ ہے کوئی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہو؟
حضرات گرامی، یقیناً آپ کے قلب میں اللہ کا خوف ہے، لیکن جو ڈر آج آپ کے سینے میں ہے، اس ڈر کی دعوت قرآن نہیں دے رہا ہے۔ آج تو اللہ کے فضل سے آپ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، سوائے افطار کے روزہ بھی نہیں رکھا۔ اکثریت، میں سب پر نہیں کہتا، ہاں، سوائے افطار کے روزہ بھی نہیں۔ اتنے بہترین مسلمان ہیں کہ افطار کر کر کے حضرات گرامی مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن روزہ نہیں رہے۔ افطار میں سب سے پہلے وضو کر کے آپ ہی بیٹھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی، میری نگاہوں نے مشاہدہ کیا۔ ایسے کام نہیں چلنے کو ہے۔ وہ دور دیکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی، پیارے مصطفیٰ نے دیکھا آنے والا ضعیف، نہایت نحیف و ناتواں کمزور ہے، کانپتا لرزتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، نگاہ رحمت اٹھی، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ کیسے آنا ہوا؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ درپیش ہے، سرکار ایک سوال لے کر آیا ہوں، جب سے روزہ فرض ہوا ہے نا، اے آقا شغف روزہ یہ ہے، روزے سے محبت اتنی ہے کہ میرا بچہ بھی روزہ رکھ رہا، جوان بھی روزہ رکھ رہا، بوڑھا بھی روزہ رکھ رہا، مجھ جیسا نحیف و ناتواں بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ میرے آقا کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، میرے گھر ایک 6 سال کا بچہ ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا پوچھنا ہے؟ کہا آقا روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نہ افطار کے لیے کچھ ہے نہ سحری کے لیے کچھ ہے۔ یہ پیارے مصطفیٰ ہمارے گھر میں افطار کے لیے بھی کچھ نہیں، سوائے پانی کے گھر میں ایک مشت جو کا آٹا بھی نہیں ہے، کھجور کے دانے بھی نہیں ہیں۔ حضور ہاں البتہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایک بار آپ میرے گھر ضیافت پہ گئے تھے، تو مہمان بن کر تشریف لے گئے تھے۔ حضور ہم نے آپ کی ضیافت کی خاطر دسترخوان پہ کھجور رکھے تھے، سرکار آپ نے ان گٹھلیوں کو کھجور کھا کر گٹھلیاں چوس کر جو دسترخوان پر رکھی تھی نا، اے میرے آقا ہم نے حصول برکت کی خاطر اسے گھر میں رکھ رکھا ہے۔ پیارے آقا ہم نے اسے حصول برکت کی خاطر اٹھا کر گھر میں رکھ دیا ہے۔ اب جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، حضور افطار کا وقت آتا ہے تو ہم انہی گٹھلیوں کو چوس لیتے ہیں۔ پیارے آقا کیا اس سے ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ میرے آقا جب سحری کا وقت آتا ہے، شدت بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر میں کچھ ہے نہیں، ہم انہی گٹھلیوں کو چوس لیتے، اس سے ہماری سحری ہو جائے گی۔ یہ غربت کی حالت ہے مسلمانوں، اس کے بعد بھی مسلمان روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ہم فارغ البال ہیں، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پہ 5 قسم کے مشروبات ہیں، پکوڑیاں 3-4 قسم کی، پھل 4-5 قسم کا، سب ہے، 1 درجن لوگ بیٹھے ہیں، بمشکل آدھا روزے دار ہوں گے، آدھے بے روزے دار۔ یہ تو بہت بڑی آدھے کی بات ہو جا رہی ہے۔ اب نوجوان نسل تو روزے کے نام سے کانپ رہی ہے، بوڑھے ہیں وہ رکھ لے رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں، اس ڈر کی دعوت ہمیں قرآن نہیں دے رہا۔ اللہ سے ڈرو۔ جب تک ہم ڈرتے رہے، تاریخ گواہ ہے، ہم نے بوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کی ہے۔ ہم تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری رہے ہیں۔ ہم جہاں جا رہے تھے، ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا، ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، پوری دنیا والے ہم سے کانپتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم اپنے رب سے جو چاہتے تھے رب سے طلب کر لیتے تھے، میرا مولا ہمیں عطا کر دیتا تھا۔ کون سی طاقت تھی؟ طاقت ہمارے پاس 2 عظیم ہتھیار ہمارے ہاتھ آ گیا تھا، اور وہ ہتھیار نوجوانوں امریکہ کا بنا ہوا AK-47 نہیں تھا، جاپان کا بنا ہوا کوئی میزائل نہیں تھا، بلکہ یہ عظیم ہتھیار ایک اللہ کا خوف تھا، دوسرا رسول کی محبت تھی۔
جب تک ان پہ ہم قابض رہے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملا لے. ہم نے جہاں بھی رب کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی تھی. ارے ہم ہی تو تھے کہ رب سے جو طلب کرتے تھے اللہ ہمیں عطا کر دیتا تھا. کیا تاریخ یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عمر سنو, علی آپ بھی سنیں, جب عمر کا دور خلافت آئے گا نا تو ان کے دور میں اویس نام کا ایک شخص آئے گا. جب اویس آئیں تو عمر آپ بھی جا کر, علی آپ بھی جانا اور جا کر ان سے ملنا, ان سے کہنا کہ وہ امت محمدی کی مغفرت کی دعا کرے. ان سے مل کر کہنا کہ وہ امت محمدی کی مغفرت کی دعا کریں. صحابہ محو حیرت ہیں, صحابہ پریشان ہیں, یا اللہ نبی امتی سے دعا کرائے, آخر یہ شخص ہے کون؟ حضرات گرامی, جب حضرت ابو بکر کا دور آیا, حضرت عمر کا دور آیا, تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے, حضرت علی سے کہا کہ علی, اب حضرت ابو بکر کا دور چلا گیا, ہم لوگوں نے تلاشا نہیں, اس لیے کہ رسول نے عمر کے دور میں کہا تھا. چاہے جتنی کوشش کر لیتے حضرت ابو بکر کے دور میں ملتے ہی نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے دور میں, لہذا میرا دور آ گیا ہے. حضرت اویس کو ہم کیسے تلاشیں؟ باب العلم سے سوال ہو رہا ہے, علم کے دروازے سے. کیا آپ ہی بتا سکتے ہیں ہم انہیں کہاں تلاشیں؟ کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب پوری دنیا سے حج کرنے والے حج بیت اللہ کے لیے آئے تو ہم لوگ بھی چلیں گے, ہم لوگ بھی چلیں گے. حج کا وقت آ گیا, پوری دنیا سے حج کرنے والے حجاج کی جماعت چلی, حضرت عمر فاروق بھی چلے, حضرت علی بھی چلے, دونوں آئے. آنے کے بعد حاجی حج سے فارغ ہو کر حج وداع کر کے رخصت ہونا چاہتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر حضرت علی دونوں کعبہ شریف میں چلے جا رہے ہیں. حرم شریف میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا, حضرت علی اب بتائیں کیا اویس کو کیسے تلاشیں؟ آپ نے فرمایا کہ حجاج کی جماعت, اے عربی تم سب سن لو, اجمی تم بھی سن لو, تم میں جو عربی ہیں وہ بھی سنے, جو اجمی ہیں وہ بھی سن لے, جتنے حاضرین حرم ہیں سب سن لیں. کیا اپنے اپنے طواف سے فارغ ہونا تو سب کھڑے ہو جانا, جو نوافل میں مشغول ہو نوافل سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جانا, جو کعبہ کی زیارت میں لگے ہوئے ہیں وہ زیارت سے فارغ ہو کر سب کھڑے ہو جانا. عمر فاروق کے اعلان کو سننے کے بعد سارے لوگ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو سب کھڑے ہو گئے, عربی بھی کھڑے ہو گئے, اجمی بھی کھڑے ہو گئے, تمام لوگ کھڑے ہیں. مولا کائنات نے اعلان فرمایا, اے عربی سب کھڑے ہو گئے, اجمی سب کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہیں. تو عربیوں سنو, جتنے عربی ہیں سب بیٹھ جائیں اور اجمی صرف کھڑے رہیں. حضرات گرامی 50-50 کا عالم ہو گیا, مجمع آدھے آدھے میں بٹ گیا, آدھے لوگ بیٹھ گئے, آدھے کھڑے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا, اے عربی تم بیٹھے رہو, اجمی تم میں سے اگر کوئی یمنی ہے تو وہ کھڑا رہے, عربی بھی بیٹھ جائیں, اجمی بھی بیٹھ جائیں, اور صرف یمنی کھڑا رہے. تو 90% لوگ بیٹھ گئے, اب 10% لوگ کھڑے ہیں. جب 10% کو کھڑا دیکھا تو پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عربی جتنے ہیں بیٹھ جائیں, اجمی ہے جتنے بیٹھ جائیں, یمنی جتنے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں, اب صرف قرنی کھڑا رہے. تو قرنی کا جب اعلان کیا گیا, عربی بیٹھے رہیں, اجمی بیٹھے رہیں, یمنی بیٹھے رہیں, صرف قرنی کھڑا ہو جائے. محض چند لوگ قرنی نظر آئے, کوئی اس کنارے ہے, کوئی اس کنارے ہے, کوئی اس کنارے ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, ارے جتنے کھڑے ہیں کیا تم سب قرنی ہو؟ سب نے ایک زبان کہا, ہاں ہم قرنی ہیں. کہا قرن سے آئے ہو؟ کہا ہم سب قرن سے آئے ہیں. کہا تب تو اویس قرنی کو جانتے ہوگے. اس میں سے ایک معمر شخص نے آواز لگایا, ہم تو اویس کو جانتے ہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن تعجب تو یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین اس پاگل اور دیوانے کو کیسے جانتے ہیں.
खलीफतुल मुस्लिमीन उन्हें कैसे जानते हैं? हजरत उमर फारूक ने कहा, ए शख्स तू उन्हें पागल और दीवाना कह रहे हो। कहा कि वो मेरा भतीजा है, मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। कहा चचा ही तो भतीजा को खूब पहचानता है, चचा ही तो भतीजा को खूब पहचानता है। हजरत गिरामी, हजरत उमर फारूक ने कहा, अच्छा मेरे करीब आओ, क्या पहचानते हो? कहा हुजूर वो मजनू पागल दीवाना, आप उसे कैसे जानते हैं? कहा वो है कहाँ? उन्हें मजनू पागल दीवाना क्यों कह रहे हो? कहा जानते नहीं, मेरे साथ हज बैतुल्लाह के लिए आए हैं, हम सब लोग तवाफ़े विदा में लगे हैं, अब वो तमाम हाजियों की ऊंट को चराने अरफात में गया हुआ है, लिहाजा ये कोई पागल मजनू दीवाना ही तो कर सकता है। हजरत उमर फारूक ने हजरत अली के बाजू को थामा और दोनों निकल गए हतीम काबा से बाहर। निकलने के बाद सवारी पर सवार हुए, अरफात में पहुंचे, देखा एक शख्स है जो सजदे पर सजदा लुटा रहा है। वो खुद तो सजदा कर रहा है लेकिन उसके तमाम ऊंट उसका तवाफ कर रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लिहाजा हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, हजरत अली भी खड़े हैं। जब वो सजदे से फारिग हुए, सजदे से सर उठाया, हजरत उमर फारूक ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, ए शख्स तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उन्होंने फौरन जवाब दिया, मेरा नाम, इससे तुम्हें क्या काम, इससे तुम्हें क्या मतलब? कहा नहीं अपना नाम बता दे। कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा अब्दुल्ला मैं ये नहीं पूछता, अब्दुल्ला तो सब है, अब्दुल्ला मैं भी, अब्दुल्ला ये भी, अब्दुल्ला वो भी, सब अल्लाह के बंदे हैं। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं वो नाम पूछ रहा हूँ जो आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा है। क्या मुझे मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा अब्दुल्ला है? कहा हाँ तुम्हारे माँ ने तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रखा है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रखा? कहा हम अब्दुल्ला है। हजरत उमर की तरफ मौलाए कायनात ने इशारा किया, इन्हें पहचानते हो? कहा इन्हें खूब पहचानता। नहीं इन्हें नहीं पहचानता। कहा ये हाँ ये इन्हें पहचानता हूँ, ये भी अब्दुल्ला है। कहा अब्दुल्ला तो है लेकिन ये उमर फारूक है, ये उमर फारूक है। उमर का नाम सुनकर तो शैतान को पसीना आता था, वो तो मर्द कलंदर थे, मर्द मोमिन थे, फौरन मुस्कुरा देते हैं। सलाम किया, जवाब दिया। जवाब देने के बाद हजरत उमर फारूक ने हजरत अवैस करनी ने फरमाया कि मेरा नाम अवैस है। क्या अच्छा जब आपका नाम अवैस है तो अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठा दीजिए, अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दीजिए, उम्मत मुहम्मदी की मगफिरत की दुआ कीजिए। साहबा ने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल अवैस को यह मकाम मिला कैसे? अवैस इस मर्तबे पर फायज कैसे हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस इतना ही जानते हो, अवैस बड़ा मुस्तजाबु दुआत है। जब वो अपने हाथ को रब की बारगाह में दुआ के लिए उठा देता है ना, तो जब तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती वो हाथ नीचे गिराता ही नहीं है। ये भी अल्लाह के बंदे थे, इनके कल में भी अल्लाह का खौफ था। कैसे अल्लाह से डरने वाले थे, जिनकी तारीफ अल्लाह के रसूल खुद कर रहे हैं। अवैस मुस्तजाबु दुआत है। जब वो अपने हाथ को रब की बारगाह में इल्तिजाओं के लिए उठा देता है, जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती वो हाथ नीचे गिराता ही नहीं है। जानते हो कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब हिसाब किताब का मामला होगा और जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, तो अवैस को भी हुक्म होगा ये भी जन्नत में जाए। जैसे अवैस जन्नत की तरफ चलेंगे इतने में एक निदाए गैबी होगी, एक आवाज आएगी, खबरदार इसे जन्नत में नहीं जाने दो, इसे रोक दो। दारोगे जन्नत उन्हें रोक देंगे, दारोगे जन्नत उन्हें रोक देंगे। लिहाजा हजरत दारोगे जन्नत उन्हें रोक देंगे। हजरत अवैस के किनारे खड़े हो जाएंगे, जन्नती में जन्नत में जा रहे हैं, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत अवैस खड़े हैं, बरसहा बरस खड़े हैं। हिम्मत करके फिर दूसरी बार कदम को आगे बढ़ाया, जैसे जन्नत में दाखिल होना चाह रहे हैं। फिर वही आवाज आती है, खबरदार इन्हें जन्नत में नहीं जाने दो, इन्हें जन्नत में जाने से रोक दो। दूसरी बार भी आवाज आई, हजरत अवैस पीछे खिसक जाते हैं, फिर खड़े हैं, बरसहा बरस खड़े हैं, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। अवैस खड़े सबका नजारा कर रहे हैं। जब तीसरी बार हिम्मत करके हजरत अवैस जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, इतने में फिर वही आवाज आती है, खबरदार इन्हें जन्नत में नहीं जाने देना। जब तीसरी बार भी यही आवाज आई, फौरन हजरत अवैस ने अपने हथियार को संभाल लिया। नौजवान सोचते होंगे कि वहां कौन सा हथियार लेकर गए थे? अरे वही हथियार कि जिसे उठा लेते थे तो सारी दुआओं को कबूल कर लिया जाता था। फौरन अपने हाथ को रब की बारगाह में फैला देंगे, अर्ज करेंगे मेरे मौला
ارے میں ہی تو تھا کہ میری دعاؤں سے کتنے جہنمی جنت میں چلے گئے. میرے مولا میں ہی تو تھا جو تجھ سے طلب کرتا تھا عطا کر دیا کرتا تھا. میرے معبود آج سر محشر میری رسوائی ہو رہی ہے. لوگ دیکھیں گے سب جنتی مجھ پر تانا کریں گے کہ جب اویس جنت میں آنا چاہتے تھے انہیں روک دیا جاتا تھا. سب میرا مذاق اڑائیں گے. میرے مولا میرے جنت میں جانے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی؟ میرے معبود مجھ سے کون سی خطائیں ہو گئی ہیں؟ میرے مولا تو معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے. یا اللہ میرے جنت میں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ جب حضرت اویس اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں پھیلائیں گے پھر وہی ندائے غیبی آئے گی، آواز آئے گی، اویس ارے تیرے جنت میں جانے پر پابندی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے. رکے رہو، جنتی جنت میں چلے جائیں اور جتنے جہنمی بچے رہیں گے ارے جن کی طرف اشارہ کر دو گے سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا.